guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. शोबिस की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक खबर तो जनाब ये चल रही है कि शाइस्ता लोधी और उनके भाई जो साहिर लोधी हैं वो भी आयशा सना की तरह एक बहुत बड़े फ्रॉड में मुलव्विस पाए गए हैं मुबैना तौर पे। कुछ केसेस के अंदर ये इल्ज़ाम सिर्फ साहिर लोधी के ऊपर आ रहा है और कुछ केसेस के अंदर ये इल्ज़ाम जो है ये उनकी बहन के ऊपर भी आ रहा है। इस खबर की कितनी हकीकत और सदाकत है, पुलिस छापे मार रही है साहिर लोधी को गिरफ्तार करने के लिए, असल कहानी और असल मामला क्या है, आखिर क्या हुआ है, ये पूरा मामला आज मैं तफसीलात के साथ पूरे सबूतों के साथ आपके सामने रखूँगी। इसके साथ ही शोबिस की नगरी से आज दूसरी खबर लेकर जो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी वो जनाब खबर ये है कि इमरान अशरफ जो कि भोला रांझा रांझा के मशहूर एक्टर, अदाकार, मेज़बान, उनकी मौत की खबरें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं और कहा जा रहा है कि वो इंतकाल कर गए हैं। इस पूरी जो खबर है इसके अंदर क्या हकीकत और सदाकत है उसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। चलिए आज के ब्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है ये आज से एक हफ़्ता पुरानी है खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। डेली में सोचती थी आज मैं आपको ये खबर ज़रूर बताऊंगी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी वायरल ट्रेंडिंग न्यूज़ आ गई कि उनको पहले कवर करना ज़रूरी था। तो जनाब अब सबसे पहली जो खबर मैंने आपको बतानी है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और अब की बार भी लाखों रुपए हथियाने का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है शाइस्ता लोधी के भाई साहिर लोधी के ऊपर, जो कि हमारे पाकिस्तान के शाहरुख खान कहलाते हैं। टीमू वर्जन आप कह लें या जो भी लोग उनको कहते हैं, वैसे मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि रिजेम्बलेंस है, बहुत सारी हरकतों सकनात भी मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है तो उनकी बदनामी जो है बहुत हो रही है। लोग इस पूरे मामले के अंदर जो है वो शाइस्ता लोधी को भी घसीट रहे हैं। तो असल मामला असल कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ये पूरा वाक़या आपको बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। आप लोगों को याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले आयशा सना का भी मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था। आयशा सना आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर शोबिज़ इंडस्ट्री से थी और बताया जाता है कि वो लंदन भाग गई लोगों का पैसा लेके। वो भी लोगों के साथ कई सालों से उनका एतमाद था, DH में उनका घर था। उन्होंने जनाब एक कमेटी डाली हुई थी इन द सेंस, और फिर कमेटी के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ अपना एतमाद बना लिया। अमीर अमीर लोगों से उन्होंने पैसा हथियाया, करोड़ों रुपया उन्होंने इकट्ठा किया और वो लंदन भाग गई। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने उनके बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, उनकी जगह के बारे में, उनकी रिहाइश के बारे में भी रिवील किया था कि वो लोगों का करोड़ों रुपया लेकर कहाँ चली गई। तो अब ये जो वाक़या है इस तरह का पाकिस्तान के अंदर होना, ये बहुत ही एक बदनामी का बायस था, वो भी हमारे स्टार्स की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर भी तो वो एक छोटे से वो कद वाले एक अदाकार है ना जो राजदेव यादव समथिंग करके उनका नाम है जी, उनके ऊपर भी तो मुकदमा बना। पिछले दिनों उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर निकले थे, उन्होंने लोगों का बहुत पैसा खा लिया था। और आपको याद होगा कि फिर ऐसे मौके पे जब वो जेल चले गए थे तो उनकी मदद किसने की थी? मदद उनकी की थी जनाब सलमान खान ने, सल्लू भाई। तो अब इनकी मदद तो पाकिस्तान के अंदर कोई करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्फ्लेशन है कि लोग बेचारे अपने मामला सेटल करें या दूसरों के मामला सेटल करें। बहरहाल साहिर लोधी जो है वो कोई इतने गरीब आदमी तो है नहीं कि वो ये मैटर सॉल्व ना कर सकें। लेकिन उनके खिलाफ मैं बताऊँ आपको कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो दर्ज हुआ है जी थाना शाह लतीफ़ टाउन के अंदर, बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ है। आप लोग जानते हैं साहिर लोधी के बारे में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिल्मों में भी काम करते रहे, मेज़बान भी, अदाकार भी, अपना बिज़नेस भी करते हैं। अब उनके ख़िलाफ़ उनके साथी हैं जी फैसल ज़िया, उनके ख़िलाफ़ एक बेवा खातून से मुबैना तौर पे 40 लाख रुपए की रकम हथियाने के इल्ज़ाम में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब मुकदमा जो है वो लांडी मजीद कॉलोनी के एक रिहायशी हैं जी जिनका नाम है जी नगमा वकील, उनकी दरख्वास्त के ऊपर थाना शाह लतीफ़ टाउन के अंदर जो है वो दर्ज किया गया है। मुकदमा नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ 1569/2026। इसके मुताबिक खातून ने पुलिस को जो अब तक अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने बताया है कि फैसल लश्कर वाला के ज़रिए उनकी मुलाकात जो है साहिर लोधी के साथ करवाई गई, जिनका पूरा नाम वो बता रही है कि उनका पूरा नाम है जी साहिर गोहर लोधी। उसने कहा कि उन्होंने सरमायाकारी के मकसद से 40 लाख रुपए दिए थे कि इन्वेस्टमेंट करें उनके बिज़नेस में, और फिर उसके बाद जो ये आपके सामने FIR की कॉपी भी आ रही होगी, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉफिट्स नहीं मिले, मेरे साथ जो है वो फ्रॉड किया गया। फिर उन्होंने कहा कि रकम वापसी के लिए दिए गए चेक्स जो मुझे दिए थे साहिर लोधी की तरफ से, जब वो मैंने कैश करवाने की कोशिश की तो वो सारे के सारे चेक्स जो हैं वो बाउंस हो गए।
نغمہ وکیل کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو ساحر لودھی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ 2.5 لاکھ جبکہ دوسری مرتبہ صرف 4 لاکھ روپے ان کو ایک بس ادا کیے تھے، جبکہ رقم کی واپسی کے لیے مجموعی طور پہ 7 چیکس بھی دیے گئے تھے جن کی مالیت جو ہے وہ 8 لاکھ اور 9 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ اب ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مقررہ تاریخوں پہ یہ چیکس جو ہیں قائد آباد برانچ کے اندر جمع کرائے گئے اور تمام چیکس جو ہیں وہ باؤنس ہو گئے۔ ان کے مطابق صورتحال سے ساحر لودھی کو جب آگاہ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے جو چیکس دیے ہیں وہ باؤنس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مزید 44 لاکھ روپے کا ایک اور چیک دیا، لیکن وہ چیک بھی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا اور وہ چیک بھی باؤنس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ خاتون کہتی ہیں کہ جب وہ چیک بھی باؤنس ہوا، ہم نے مزید ان کو ٹائم دیا ساحر لودھی کو، تو ساحر لودھی نے ان کو پھر سے 20 لاکھ روپے کا ایک اور چیک دیا۔ ان کے بیان کے مطابق ساحر لودھی سے دوبارہ رابطے کے بعد ان کے دوست فیصل ضیاء نے 20 لاکھ روپے کا جو چیک دیا تھا وہ بھی کلیئر نہیں ہوا۔ مزید جو خاتون ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ رقم کی واپسی کی متعدد کوششوں کے باوجود ان کا معاملہ حل نہیں ہوا اور انہوں نے پھر اس کے بعد عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ڈی جے ملیر ہیں جی، ان کی عدالت میں سابقہ فوجداری کی دفعات A22 اور B22 کے تحت مقدمے کے اندراج کی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے۔ عدالتی حکم کے بعد پولیس نے ساحر لودھی اور فیصل ضیاء کے خلاف مقدمہ درج کر کے باقی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس مقدمے میں عائد الزامات کی حتمی حیثیت، شواہد اور عدالتی کارروائی کے بعد ہی باقی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوں گی۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ صرف ساحر لودھی کو بدنام کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ ساحر لودھی بھی اگر ایسی حرکت کرتے تو دیکھیں 2 چیزیں وہ کبھی بھی نہ کرتے اگر ان کی بدنیتی پہ یہ چیز شامل ہوتی۔ نمبر 1 کہ وہ کبھی بھی وہ چیکس دیتے ہی نہ جو بار بار باؤنس ہوتے، کیونکہ آج کل چیک باؤنس ہونے کے اوپر سیدھا سیدھا مقدمہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ محض 44 لاکھ لے کے ایک صاحب نے پاکستان سے بھاگ تو نہیں جانا، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، یا تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی عائشہ ثنا کی طرح لوگوں سے ڈھیر سارا پیسہ لیتے اور اس کے بعد وہ پاکستان سے بھاگتے، تو سمجھ میں بھی آتا کہ سب کے 40 50 لاکھ لے کے وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ایک ہی خاتون کا معاملہ ہے اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ساحر لودھی نے کس طرح سے اتنے ڈھیر سارے چیک اس خاتون کو دے دیے اور تمام ان اکاؤنٹس کے چیکس دے دیے جس میں پیسہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کیا ساحر لودھی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے چیکس جو ہیں وہ باؤنس ہوں گے تو ان کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے؟ اوبویسلی جس نے اپنے رقم کا مطالبہ کیا ہے اس نے تو یہ سب کچھ کرنا ہی ہے، اس نے اپنی پریکاشنری میجرز تو لینے ہیں۔ تو بہرحال اس پورے معاملے کے اندر اب بدنام کیا جا رہا ہے جناب شائستہ لودھی کو بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ شائستہ لودھی بھی آنے والے وقتوں میں بہت بڑی ڈیفالٹر نکلیں گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بہن بھائی مل کے فراڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ اپنے استھیٹک کلینکس چلاتے ہیں۔ وہ ایک استھیٹک ڈاکٹر کا بھی کیس آیا تھا نا، آپ کو یاد ہے، حمزہ علی عباسی کی جو بہن ہے، ان کا بھی تو یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کے پوش ایریاز کے اندر استھیٹک کلینکس بنائے ہوئے تھے، لوگوں کی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی، پیسہ لگایا ہوا تھا، بعد میں وہ منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر ملوث پائی گئی تھیں۔ اور ساحر لودھی جو ہیں ان کا بھی اسی طرح کا کچھ بزنس چل رہا ہے، شائستہ لودھی کا بھی چل رہا ہے، تو واللہ عالم کہ بھئی ان کو صحیح بدنام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خاتون کی بات میں صداقت ہوگی تو ہی مقدمہ درج ہوا ہوگا، ادروائز ساحر لودھی نے بھی اپنی طرف سے انفلوئنس تو استعمال کیا ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے کہ دونوں میٹر جو ہے وہ اپنا سالو کر لیں میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور یہ معاملہ جو ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ نشر نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اب آنے والے وقت میں ساحر لودھی کی طرف سے اگر کوئی نیریٹو آتا ہے یا وہ اپنا کوئی نیریٹو ہمارے پلیٹ فارم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، اور میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ بھائی اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے، بڑی بدنامی ہوتی ہے، خاص طور پہ آرٹسٹ تو اپنے ملک کا ویسے ہی سفیر ہوتا ہے۔ تو بہرحال جناب اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ دوسری خبر سوشل میڈیا پہ بہت ہی زور و شور سے چل رہی تھی اور میں تو جب خبر پڑھی تو بہت دکھی ہو گئی، بڑی پریشان ہو گئی۔ عمران اشرف کی موت کا معاملہ۔ عمران اشرف جو ہیں ہمارے پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے بھولا، سب کو پتہ ہے، مشہور ہیں بھئی، اب تو وہ میزبان بھی ہیں۔ ان کی موت کی خبر نے مداحوں کو بہت ہی پریشان کر دیا اور ان کا رد عمل بھی اب سامنے آیا ان کی فیملی کا۔ اصل کہانی اور اصل معاملہ کیا نکلا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سوشل میڈیا میں حال ہی میں ایک مبینہ طور پہ ایک ویڈیو شیئر کیا گیا۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا۔ اس ویڈیو کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران اشرف جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ جیسے یہ خبر ہر طرف پہنچی تو آبویسلی لوگوں نے عمران اشرف جو ہیں ان سے اس چیز کی تعزیت کا، ان کی فیملی سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، عمران اشرف کے نمبر پہ کالز کرنا شروع کر دیں۔ تو عمران اشرف کو تب پتہ چلا کہ اچھا وہ فوت ہو گئے ہیں، بس اللہ معاف کرے، اللہ ان کو زندگی تندرستی دے۔ یہ جو ویڈیو تھا یہ بالکل جعلی تھا، AI جنریٹڈ ویڈیو تھا، اور آج کل ہر ایک کے بارے میں اس طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ بنا کے سوشل میڈیا پہ چند ویوز کی خاطر یہ گھنونی حرکت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اوبویسلی جو عمران اشرف ہیں ان کی فیملی کو بڑی تکلیف پہنچی، ان کے رشتہ داروں نے مطلب کنسرن ظاہر کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اداکار کو سامنے آنا پڑا
اور ان کو خود آ کر سوشل میڈیا پہ اس کی وضاحت کرنی پڑی۔ عمران اشرف نے جناب آ کے اپنی ایک سٹوری لگائی اور انسٹا پہ انہوں نے لکھا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، میرے انتقال سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبریں جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ عمران اشرف کی موت سے متعلق یہ جو جعلی خبریں سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین جو ہیں انہوں نے اے آئی کے ذریعے بنانے والی جو گمراہ کن ویڈیوز ہیں ان کے اوپر بہت ہی تشویش کا اظہار بھی کیا، اور حساس نوعیت کی خبروں کو تصدیق کے بغیر شیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان کے ایک اور ایکٹر ہیں، انہوں نے آدھی رات کو مجھے کال کی، اور جب میں نے فون پہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ میں جنت سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں اتنا ہنسی، مجھے پہلے لگا کوئی پرینک کال آئی ہے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کی بھی موت کی جھوٹی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ نعمان اجاز کی جھوٹی خبریں پھیلائی گئی تھیں کہ ان کی موت ہو گئی ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں، اور پھر جو نعمان اجاز ہیں وہ خود سامنے آئے تھے اور انہوں نے آگے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھئی آپ لوگ ویوز کی خاطر کیا کیا کچھ کرتے ہو۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس طرح کے یوٹیوب چینلز اور اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں، کس کے دماغ میں اس طرح کا خناس آتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ عمران اشرف کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے نامور و مایہ ناز اداکاروں میں، مقبول اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بالخصوص ان کا ڈرامہ جو رانجھا رانجھا کر دی بہت ہی مقبول ہوا تھا، اور آج کل وہ ایک کامیڈی پروگرام کی میزبانی بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی تندرستی بھی دے جناب ان کے حوالے سے۔ بہرحال یہ جو خبریں تھیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل کہانی کیا تھی، میں نے آپ کو ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ واری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور مزید آپ کیا سننا جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ویڈیو بن جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے۔ اللہ نے کے بعد